ابھی ابھی یونیورسٹی آئی تھی اور گیٹ پہ ہی سمرین مل گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ راستے میں وہ دونوں ایک جگہ ٹھہر کر باتیں کر ہی رہی تھی کہ جبھی ایک طرف جیسے شور اٹھا تھا۔ ایک بلیک کلر کی ہیوی بائک یونیورسٹی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی اور بغیر آگے آنے والوں کی پرواہ کیے تیزی سے دھو رہی تھی۔ شاید اس پر سوار شخص کو جلدی تھی یا وہ پاگل تھا۔ بائک ان دونوں کی طرف آ رہی تھی۔ ایمن کو اپنی حساسیت سن ہوتی محسوس ہوئی۔ جب سمرین نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے سائڈ پر کیا، بائک گزر گئی اور پھر ایمن کا اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ ایک دم اس کی چھوٹی سی سرخ ناک پر غصہ سوار ہوا تھا، جبکہ مقابل نے ایک جگہ بائک روکی۔ بائک سے اترتے ہیلمٹ سر سے اتارتے اس نے اپنے بورے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ کئی لڑکیاں اس کی جانب آگی تھی اور کئی لڑکے اس کی نیو ماڈل کی بائک کو اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ بدتمیز، ایمن کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کوئی امیر زادہ ہے جو پہلے یونیورسٹی میں بائک اتنی تیزی سے گھسا لایا، اب گروفر سے بغیر کسی کی پرواہ کیے چلتا کمال صاحب کے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ لڑکیاں اس کی پشت کو گور رہی تھی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ شاید اسے ان چیزوں کی عادت تھی۔ بدتمیز تو نہیں بولو یار، تم جانتے ہو کس قدر ہینڈسم اور ہاٹ ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے۔ سمرین اس کے ساتھ چلتے سے ٹوکا۔ ایمن نے برا سا منہ بنایا اور ساتھ ہی ایک خفیف سی گوری سے نوازا۔ شرم کر لو کچھ، کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ اور اسے ایٹیٹیوڈ نہیں، بدتمیزی اور خودسری بولتے ہیں۔ بے حد فضول انسان ہے۔ ایمن نے آنکھیں گھمائی۔ وہ کلاس میں انٹر ہو چکے تھے، اسے ہلکی سی جلن محسوس ہوئی۔ اس انجانے شخص سے جس کی شخصیت بتاتی تھی کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہر آسائش سر جھٹکتی وہ اپنی کتاب پر جھکی تھی۔ اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو چکے تھے، پھر آخر میں پروفیسر کے ساتھ وہ بھی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ اچانک شروع ہوئی چہمگوئیوں پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ بلیک شرٹ پر بلو جینز پہنے، ہلکے بھورے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ماتھے پر دو بل ڈالے، کالی آنکھیں، پروفیسر کے چہرے پر گاڑے، ہلکی بوڑھی بڑھتی بیئرڈ، 6 فٹ سے نکلتا قد، ہاتھ میں گھڑی پہنے وہ سنجیدہ سا پروفیسر کو سن رہا تھا۔ ایمن کو لگا جو الفاظ سمرین نے کچھ دیر پہلے اس کے لیے بولے تھے وہ بہت کم تھے، بے شک وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکی اور نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی تھی۔ کلاس شروع ہو چکی تھی، وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سب کی نظریں اس پر جمی تھی، لیکن اس مغرور شہزادے نے ایک بار بھی کسی کی طرف دیکھنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ ایمن نے ناک چڑھائی۔ اسٹوڈنٹ، آج جو میں اسائنمنٹ دینے جا رہا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میک شیور کہ آپ سب ٹھیک سے کریں گے۔ اس کے مارکس آپ کو فائنل میں ملیں گے۔ یہ آپ لوگوں کا آخری سال ہے، سو اچھے سے اپنا بیسٹ دیں۔ سب اسٹوڈنٹ 2 کی ٹیم میں اسائنمنٹ 3 دن بعد جمع کروائیں گے۔ کلیئر؟ پروفیسر ہمدان کلاس سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے بولے۔ پوری کلاس نے یس میں جواب دیا تھا۔ یار اگر میرا پیئر اس ہینڈسم کے ساتھ بنا تو میں اسے کڈنیپ کر لوں گی، سمرین ایمن کے کان میں گھستے ہوئے بولی۔ ایمن نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا بھی وہ کوئی حسین نہیں ہے کہ تم جرم کرتے پھرو اس کے پیچھے لگ کر۔ ایمن نے اسے گھورتے ہوئے تنبیہ کی، جس پر سمرین دانت نکالنے لگی۔ رول نمبر 107۔ پروفیسر کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ پروفیسر نے آنکھیں چھوٹی کرتے ایمن کو دیکھا جس نے ابھی ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ اسے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ شاید سمرین سے باتوں پر وہ پروفیسر کی آواز پر دھیان نہیں دے پائی تھی جو اسے گھور رہے تھے۔ رول نمبر 117۔ پروفیسر کے بولنے پر سب نے سکون سے بیٹھے اس مغرور انسان کو دیکھا۔ ایمن کی آنکھیں پل کو پہلے شرمندگی مزید بڑھ گئی۔ جاذب جمال اور مس ایمن وحید۔ پروفیسر کے بولنے پر جاذب جمال نے آنکھ کا گردن گھما کر ایمن زمین کو ایک طرف دیکھا۔ ایمن نے دیکھا اس مغرور شہزادے کے چہرے پر سر تپیر اس کا جائزہ لینے کے بعد نخوت بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ پوری کلاس اسے یکدم خود پر ہنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ مقابل نے نظریں پھیر لی اور کلاس کی توجہ ایمن سے ہٹ گئی تھی۔ کیا وہ اتنا اہم تھا لوگوں کے لیے؟ مس ایمن، آپ کا پچھلا اسائنمنٹ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میک شیور یہ پرفیکٹ ہو ورنہ آپ نقصان جھیل سکتے ہیں۔ پروفیسر نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے رجسٹر اٹھایا تھا۔ کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، وہ کلاس سے نکل گئی۔ جاذب کمال بھی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، ببل گم منہ میں ڈالے، اب کلاس سے باہر نکل چکا تھا۔ پوری کلاس یوں اس کے پیچھے باہر نکلی جیسے وہ کسی ریاست کا شہزادہ اور باقی سب اس کے غلام۔ ایمن نے برا سا منہ بنایا تھا۔ تم کتنی لکی ہو ایمن، تمہیں اس کے ساتھ اسائنمنٹ بنانے کا موقع ملا ہے۔ سمرین بری طرح ایکسائٹڈ تھی۔ وہ دونوں کلاس سے باہر نکلی تھی۔ کلاس میں کبھی دیکھا تو ہے نہیں سے، میں نے یہ آخری سیمیسٹر تک پہنچ کیسے گیا؟ ایمن کتابیں سینے سے لگائے پرسوچ انداز میں بولی۔ اسے ابھی بھی جاذب کمال کی خود پر پڑی
نخوت بڑی نظریں بھولی نہیں تھی۔ مائی لو جینیس، لوگوں کو یوں روز آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ساری یونیورسٹیوں سے جانتی ہے، خاص کر کے لڑکیاں۔ نہ جانے کس دنیا میں رہتی ہو تم۔ سمرین نے اس کے کندھے پر بازو پھیلائے شاعرانہ انداز میں کہا، جس پر ایمن نے لب دبائے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ اچھا میں پھر اس سے پوچھ لوں کچھ پوائنٹس، پھر ہاف میں کر لوں گی، ہاف وہ کر لے گا۔ ایمن اس بات میں سر ہلاتے بولی تو سمرین نے اسے چمکتی نظروں سے دیکھا۔ زیادہ میسری مت بنو۔ اس کے کندھے پر دھموں کا رسید کرتے ایمن گھورتے ہوئے آگے بڑھی تھی، جبکہ سمرین کلس کر رہ گئی۔ تم اور تمہارے اس دنیا دوسرے دنیا سے آئے الفاظ۔ سمرین نے پیچھے چیر جلتے ہوئے ہانک لگائی تھی، کیونکہ ایمن عجیب الفاظ بولتی تھی، خاص کر میسنے، جو کم از کم سمرین کو اپنے ذہن کے اوپر سے گزرتے معلوم ہوتے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی جاذب کی جانب بڑھی، جو کہ لڑکیوں کے درمیان کھڑا نہ جانے کون سی باتیں کر رہا تھا، اور لڑکیاں بھی شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، بڑا سا دوپٹہ کندھے پر ٹھیک کرتے اور پوری ہمت سے بولی تھی، لیکن پھر بھی اتنی لڑکیوں کو وہاں اس کے قریب جمع دیکھ کر اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی معلوم ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر جاذب جمال، ایک قدم آگے بڑھاتے وہ اب قدرے تیز لہجے میں بولے کہ سب لڑکیوں نے چونک کر اسے دیکھا، اور ساتھ ہی ان سب کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر تم بتا دو تم اسے کیسے حکم دے رہی ہو۔ کہا کہ مہارانی ہو تم۔ ایک لڑکی خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ایمن کی بات کاٹ چکی تھی۔ ایمن نے اس لڑکی کو دیکھا جو اسے سب سے زیادہ بری طریقے سے گھور رہی تھی۔ میں تم سے بات نہیں کر رہی، میں ان سے بات کر رہی ہوں۔ تم بتا دو تم کون سا حصہ کرو گے، میں یہاں رہ کر تم پر اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنی چاہتی۔ سنجیدگی سے کہتے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک تو اس لاڈلے نواب کو بلانے آئی تھی، اوپر سے ان عجیب غریب لباس پہنے لڑکیوں کی باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ وہ آرام سے ٹیبل پر بیٹھا تھا، اچانک نیچے اترا تھا۔ اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل نمودار ہوئے تھے۔ پہلی بات، مجھے تم بلانے کا حق میں نے تمہیں نہیں دیا۔ دوسری بات، مجھے نہیں لگتا تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، تم نے جا کر کمپنیاں تو چلانی نہیں ہیں۔ اس کی حالت پر چوٹ کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ امن نے ایک نظر نیچے دیکھا، شاید اس کی نظریں تیز تھی، شاید نہیں، یقیناً جس نے اس کی ٹوٹی جوتی نوٹ کی تھی۔ ایمن کو یکدم شرمندگی ہوئی، پھر غصہ اس کے ذہن پر سوار ہوا تھا۔ اور جو تم بلا رہے ہو، اس کا کیا؟ تمہیں بھی حق نہیں دیا میں نے۔ میرے لیے یہ اسائنمنٹ بہت ضروری ہے، اگر کرنی ہے تو بتاؤ، اور میں گھر جا کر کیا کرتی ہوں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم عیاشیاں تو نہیں کرتی اپنے باپ کے پیسوں پر۔ وہ تڑک کر بولی۔ شاید وہ اس طرح اس لہجے میں نہ بولتی اگر وہ لڑکیاں اسے دیکھ کر ہنس نہیں رہی ہوتی، جن کی نظریں اب اس کی جوتی پر تھی۔ ایمن کو اس پل سامنے کھڑا شخص زہر لگا تھا۔ شٹ اپ یو بلڈی، باپ تک مت جاؤ ورنہ تم ابھی تک مجھے جانتی نہیں ہو۔ اور رہی بات اسائنمنٹ کی، مجھے نہیں بنانی ایک فٹیچے اور نالائق کے ساتھ اسائنمنٹ۔ جاؤ خود کر لو۔ اور زبان، وہ سخت غصے میں بولتے بولتے رکا تھا۔ ایمن کو یکدم اس کی دھاڑ پر پیچھے ہوئی۔ اسے محسوس ہوا کہ مقابل غصے کا خاصا تیز تھا، جو چھوٹی سی بات خود پر برداشت کرنا خود کی توہین سمجھتا تھا۔ بند رکھو اپنی۔ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ایمن نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ فائدہ اتنے حسن کا جب انسان کی زبان ہی اچھی نہ ہو۔ سراسر پیسوں کا گھمنڈ تھا اسے۔ ٹھیک ہے پھر پروفیسر سے بات کیجیے گا آپ۔ ناک پھلائے اس نے مقابل کو سختی سے گھورا تھا۔ اس کی ناک پہ پہنی نوز پن پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ کال سرخ ہو رہے تھے اور وہ پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ انسان نہیں ہوتے کیا؟ کیا ضروری ہے ٹوٹے جوتے والوں کو نیچا دکھانا؟ میسٹا کہیں کا۔ آنکھوں سے پھسلتے آنسوں کو صاف کرتے وہ بار بار اسے یہی بول رہی تھی۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اس امیر زادے کے پاس گئی۔ اب وہ کہاں جانتی تھی کہ جاذب جمال واقعی چھوٹی سے چھوٹی بات تک کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ذات کے خلاف بولا گیا ایک اف تک بھی نہیں۔ وہ تیزی سے پروفیسر کمال کے کمرے میں آئی۔ سر، میں آئی کمنگ؟ میرا پیئر کسی اور کے ساتھ بنا دیجیے، میں جاذب کمال کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی تو پروفیسر کمال نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تو وہ ساری بات انہیں بتانے لگی، اور ساتھ ہی سے بڑے معتبر القابات سے نواز رہی تھی، جن کو سن کر پروفیسر کمال نے زیر لب اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا۔ پھر انہوں نے کال کر کے جاذب جمال کو اندر آنے کا کہا۔ چاچو آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ چاچو؟
وہ ہلکا سا بڑبڑائی اور اس کی آنکھیں شدت سے پھیل گئی۔ اف، تف ہے تم پر یہ کیا کر دیا تم نے ایمن؟ چاچا کے سامنے اس کے بھتیجے کی اتنی برائیاں کر رہی تھی اور نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے تمہارے بارے میں، اور اس میسنے کو پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتائیں۔ ہائے کہیں مجھے یونیورسٹی سے سسپینڈ ہی نہ کر دے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ تم اسائنمنٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ پروفیسر کمال نے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کرنا چاہتا ہوں مگر اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ کس طرح بات کرتے ہو تم؟ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولے اور ایمن کا چہرہ بھی اہانت کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کس چیز کا گھمنڈ تھا اس شخص میں اگر 2 ٹکے کی ہوں نا تو تم تو 1 ٹکے کے بھی نہیں ہو، اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کرنے والا بگڑا امیر زادہ۔ وہ دب کر بولی تو جہاز نے اسے غصے سے دیکھا۔ شٹ اپ، خبردار تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو کاٹ کے رکھ دوں گا تمہیں، وہ دہاڑا۔ اور پروفیسر کمال نے اپنا سر تھام لیا۔ ارے میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، اور ہاں یہ دھمکی کسی اور کو جا کر دینا۔ دوسری بات، تمہاری زبان بتاتی ہے کہ تمہاری کس طرح کی تربیت ہوئی ہے۔ بچپن سے آپ نے اسے لگام ڈالی ہوتی نا تو آج اسے بات کرنے کی تمیز ہوتی۔ پروفیسر کمال کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، تم اپنی حد میں رہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بالکل چپ ہو جاؤ تم دونوں، خبردار تم دونوں کی زبان اب چلی تو یہ اسائنمنٹ مجھے ہر حال میں چاہیے، اور تم دونوں بنا کسی جھگڑے کے اس اسائنمنٹ کو پورا کرو گے۔ پروفیسر کمال نے کہا تو وہ سر جھٹک کے رہ گیا، جبکہ وہ دل ہی دل میں کڑتے ہوئے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر لائبریری کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں سے کتابیں ایشو کرنے کے بعد وہ دونوں وہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے، مگر بار بار جازب کا فون بج رہا تھا۔ کیا تم کچھ دیر اس کو بند نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر کے بعد وہ چڑ کر بولی، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میری گرل فرینڈ کے میسیج آ رہے ہیں، رپلائی بھی نہ کروں؟ وہ تڑک کر بولا، تو یہ کام تم گھر جا کر بھی کر سکتے ہو۔ وہ منہ بنا کر بولی، میرے منہ مت لگا کرو، اور جاؤ جا کر کوئی اور کام کرو، مجھے تو معافی کر دو۔ دیکھیے اسائنمنٹ تو اسے ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اسائنمنٹ کا یہی حصہ میں کر لوں گا اور تم باقی کا کر لینا۔ وہ چڑ کر بولتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں 2 دن کے اندر یہ پورا کر لوں گی، لیکن اگر تمہارا 2 دن کے اندر پورا نہ ہوا نا تو تمہیں تو کیا کرو گی تم؟ اس کی بات کاٹتا ہوا 2 قدم آگے بڑھاتا اس کے قریب ہو کر بولا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے کوٹی۔ دیکھو مجھے ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں، اور تم مجھے اپنی چیپ گرل فرینڈس کی طرح مت سمجھنا، نہ ہی میں تجھ سے کوئی ڈرتی ہوں۔ اس کی سہرانہ آنکھوں سے بمشکل نگاہیں چرا کر بولی، اور اپنی بکس اٹھا کر غصے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آنے والے دنوں میں وہ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف رہنے لگے تھے۔ پروفیسر کمال نے اپنے گھر میں جاسب کی برتھ ڈے پارٹی دی تھی، اور جاسب کے سب کلاس فیلوز اور فرینڈز کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں جوس پی رہا تھا کہ جب یہ انٹرسٹ سے داخل ہوتے ایمن کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ اف توبہ، اس بہن جی کو کسی قسم کا کوئی فیشن سینس نہیں ہے، اس کو تمہارے چاچو نے فورس کر کے یہاں پر انوائٹ کیا ہے۔ حد ہوتی ہے یار، ایسا لگ رہا ہے پوری پارٹی کا مزہ کرکڑا ہو گیا۔ سونیا نے تنزیہ انداز میں کہا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر جاسب جمال، اس نے بوکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ بوکے تھام کے سائڈ پر رکھتا سگریٹ سلگا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اپنی فرینڈز کی جانب بڑھ گئی۔ نصیب، تمہیں چیلنجز بہت پورے کرنا بہت پسند ہے نا؟ چلو آج میں ایک چیلنج تمہیں دیتا ہوں، اس لڑکی کو اپنے پیار میں پاگل کر دو، یہاں تک کہ یہ تم سے اتنی محبت کی بھیک مانگے۔ اس کے دوست نعمان نے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سوری، وہ میری ٹائپ کی نہیں ہے، میں اسے 10 منٹ تک برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ منہ بنا کر بولا، یعنی کہ تم ہار مان رہے ہو؟ نعمان کے ساتھ ساتھ ابا کی سب بھی اسے اکسانے لگے تھے، اور سب جانتے تھے کہ وہ کتنی جلدی ہائپر ہو جاتا ہے۔ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، 7 دن کے اندر یہ لڑکی مجھ سے محبت کا اظہار کرے گی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ پھر وہ آنے والے دنوں میں ایمن کے ساتھ کافی اچھا برتاؤ کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے رویے پر کافی زیادہ الجھ چکی تھی۔ ایک تو وہ شخص اس قدر حسین تھا کہ اس کی بے اختیار دھڑکن تیز ہونے لگتی تھی، اور اوپر سے اس کا رویہ جب سے بدلنے لگا تھا وہ کچھ زیادہ ہی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور آج تو اس کے رویے کے بارے میں سمرین نے بھی کہہ دیا تھا۔ تم نے نوٹ کیا ایمن کہ جاسب جمال تمہیں دلچسپی لے رہا ہے؟ سمرین نے کہا تو اس کا دل جیسے تیز دھڑکنے لگا۔ وہ تو پہلے ہی شخص کے سحر میں گرفتار تھی، وہ جتنا بھی برا تھا مگر نہ جانے کیسے اسے دیکھنے کو من کرتا تھا، اور وہ اپنے احساسات کو اپنے اندر دبا کر رکھے ہوئے تھی۔ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ مجھ پہ کیسے انٹرسٹ لے سکتا ہے؟
تمہیں پتا ہے نا کہ مجھ جیسی لڑکیوں سے پسند نہیں ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولی، نہیں، وہ کافی چینج ہو گیا، تم بھی ذرا غور کرنا۔ سمرین نے کہا تو اپنے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالنے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ لائبریری سے بکس لینے چلے گی اور وہیں سے ایشو کرنے کے بعد وہاں بیٹھی پر اسائنمنٹ بنا رہی تھی کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور کسی نے لائبریری کا دروازہ لاک کر دیا۔ 5 بجے کے قریب جب اسے ہوش آیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگی، مگر دروازہ بند تھا۔ اس سے پریشانی سے نگاہیں گھما کر دیکھا تو لاسٹ والے بینچ پر جازب جمال بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ لائبریری کا دروازہ لاک ہے، اسے کیسے کھلوائیں گے؟ اس کے پاس آ کر بولی تو وہ ایک دم سے چونک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ او شٹ! مجھے تو ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوا، شام ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے پوری یونیورسٹی خالی ہو گئی ہوگی۔ جازب کی بات پر اس کا رنگ سرد پڑ گیا۔ اب اب کیا ہوگا؟ وہ لب کو چلتے ہوئے نم لہجے میں بولی، میں کوشش کرتا ہوں، شاید چاچو فون پکڑ لیں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے موبائل سے نمبر ملانے لگا، مگر سگنل ایشو آ رہا تھا۔ او گاڈ، یہاں تو سگنل ہی نہیں آ رہے۔ وہ تاسف سے سر ہلاتے ہوئے بولا تو متوحش انداز میں یہیں پر بیٹھی رونے لگی۔ اچھا، پریشان نہیں ہو، میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے بینچ رکھ کر اس پہ چڑھتے ونڈو سے جھانکنے لگا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ ہم لوگ یہاں پھنس چکے ہیں، کوئی ہمیں نکالے گا؟ وہ جھانکتے ہوئے کسی نہ کسی کو پکار رہا تھا، مگر دوسری طرف ہنوز سناٹا تھا، مگر لائبریری میں دبی دبی اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دی رہی تھی۔ اس کے رونے پر اب بیزار سا ہو گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اگر ہم یہاں کے کچھ پل پھنس بھی جائیں گے تو کیا کچھ قیامت نہیں آ جائے گی؟ وہ منہ بنا کر بولا، قیامت ہی آ جائے گی، مجھ پر ہی آئے گی۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے بہت معمولی بات ہے، مگر ہماری فیملی میں اس بات کو بہت اچھالا جائے گا۔ لوگ تو پہلے ہی میرے بابا کو کہتے ہیں کہ مت بھیجو یونیورسٹی میں، لڑکی بگڑ جائے گی، اور آج میں وقت پر نہ پہنچی تو سب کی باتوں پر مہر لگ جائے گی۔ لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے اور میرے بابا پتہ نہیں کیسے فیس کریں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اف توبہ! ایک تم پیڈر کلاس لوگوں کی مینٹیلٹی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کرتے کیوں ہو؟ تمہارے خاندان والوں کو اپنے گھروں میں چین نہیں ہے کیا، جو دوسروں کی زندگیوں میں تانگ چانگ کرتے ہیں؟ وہ بیزاری سے بولا تو اس بار وہ بنا کچھ بولے سر گھٹنوں میں دیے رونے لگی۔ آہستہ آہستہ باہر اندھیرا بھی چھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ شام کے 7 بج گئے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ ٹک کی آواز سے دروازہ کھلا تو وہ بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی تو دروازے پر پروفیسر کمال تھے۔ تھینک گاڈ مجھے تمہارا میسج مل گیا اور میں یہاں پہنچ گیا۔ خیر چلو جلدی کرو، اس لڑکی کے والدین پریشان ہوئے ہیں۔ گارڈ نے بتایا کتنی بار آ کر وہ یہاں سے پوچھ چکے ہیں۔ پروفیسر کمال نے کہا تو اپنے آنسو صاف کرتی باہر نکل آئی۔ پروفیسر کمال انہیں لے کر باہر کے اور گاڑی جیسے ہی ان کے گھر کے سامنے رکی تو وہاں ایک مجمع لگا تھا۔ وہ متوحش انداز میں اندر کی جانب بھاگی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر گئے تو سامنے ایک عورت چلا چلا کر اس کی کردار کشی کر رہی تھی اور اس کا باپ جھکے کندھوں سے سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا۔ بابا! وہ پکارتی ہوئی تیزی سے ان کی جانب بڑھی تو اس عورت نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے زور سے دھکا دیا اور اس سے پہلے گرتی کہ جلدی سے جازب نے اسے تھام لیا۔ لو، ٹھیک کہہ رہی تھی نا میں کہ کسی مرد کا ہی چکر ہے، مجھے تو لگتا ہے 2 مردوں کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہے۔ اس عورت کی بات پر پروفیسر کمال اور جازب دونوں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ دیکھیے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دراصل میرا بھتیجا اور یہ لائبریری میں پھنس کے تھے۔ میرے سٹاف نے بغیر دیکھے لائبریری کو لاک کر دیا اور ان کے سگنل ایشو ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے میسج نہیں مل پایا، اور جب سگنل آنے پر میسج ملا تو میں فوراً وہاں پہنچا، وہاں سے نکالا انہیں۔ پروفیسر کمال ایکسپلین کرتے ہوئے بولے، مطلب اتنا وقت آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ اکیلی ہی رہی؟ بس بھائی جان، میں اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ارے نہ جانے اکیلے میں کیا کچھ ان دونوں کے بیچ ہوا ہوگا۔ اس عورت نے غصے سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آپا؟ اس بار عید کے بعد شادی ہے اور آپ یہ رشتہ توڑ رہی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں نا میری بیٹی ایسی نہیں ہے، پلیز آپ اس طرح مت کیجیے، برسوں کا رشتہ اس طرح ختم نہیں ہوتا۔ آپ تو پہلے ہی جانتی ہیں کہ میری بڑی بیٹی کو بھی طلاق ہو چکی ہے، چھوٹی کا رشتہ ختم ہو گیا تو ہم تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ ایمن کی ماں ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ پروفیسر کمال نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی اور جازب تو گمسم سا بس اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ فقط چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ رشتہ ہو تو پھر ہماری یہ شرط ہے کہ یہ گھر اور دکان میرے بیٹے کے نام کر دیجیے۔
وہ عورت بولی تو جاسب نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ میری بات مانیے تو اپنی بیٹی کا رشتہ یہاں پر مت کیجیے گا۔ یہ رشتہ ٹوٹ جانا بہتر ہے اس بات سے کہ آپ کی بیٹی ایسی لالچی لوگوں میں جائے۔ زندگی بھر کے پچھتاوے سے بہتر اب بہترین فیصلہ لیجیے۔ جاسب نے دخل اندازی کی تو کمال نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ اسے شاید اس سے اس قدر اچھی بات کرنے کی امید نہیں تھی۔ وہ خود بھی اپنی بات پر حیران رہ گیا تھا۔ نہ جانے ایمن کا یوں سر جھکا کر رونا اسے کیوں برا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، اس وقت اس قدر بے بسی سے کڑی خود کی کرداشت کشی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ایک لفظ تک نہیں بول رہی تھی اور اسے اسی بات پر غصہ آ رہا تھا اور اس پر ترس بھی آ رہا تھا۔ اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیچ میں بول پڑا، سر میرے بھتیجے نے بات تو بالکل ٹھیک کی ہے۔ ایسے لالچی لوگوں کو بیٹی دیں گے تو زندگی بھر پچھتائیں گے۔ پروفیسر کمال نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا تو ایمن کے والد وحید صاحب نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ میری بیٹی آج سے کچھ عرصہ پہلے طلاق لے کر گھر پر بیٹھی ہے۔ دوسری کا بھی رشتہ دھروانا جا رہے ہیں آپ۔ یہ معاشرہ بہت گندا ہے۔ یہاں پر لڑکی کی غلطی نہ بھی ہو تو اسے ہی غلط کہا جاتا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ بھی ختم ہو گیا تو پھر کوئی میری دہلیز پر نہیں آئے گا۔ میری بیٹی پر اس کے سسرال والے ظلم ڈھاتے تھے۔ 5 سال سے اسے اولاد نہ ہوئی۔ ہر طرح کا میری بیٹی نے علاج کرایا مگر اسے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی گئی۔ اب اس کا کہیں رشتہ نہیں آئے گا کیونکہ میرے آس پاس سب جاننے والے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بانجھ ہے۔ اور اب اگر چھوٹی بیٹی کا رشتہ ختم ہوا تو لوگ کہیں گے یہ بد کردار تھی، کسی مرد کے ساتھ وقت گزار کر آئی تھی۔ آپ کیا جانیں ہم مڈل کلاس لوگوں کے دکھ۔ وحید صاحب نے تلخ لہجے میں کہا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر دیں۔ اللہ پر یقین رکھیے، اس اللہ نے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بہترین فیصلہ کر کے رکھا ہوگا۔ پروفیسر کمال نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا، اچھا میں اگر اپنی بیٹی کا رشتہ توڑ دوں تو میری بیٹی آپ کے اس بھتیجے کے ساتھ رہنا پسند کریں گے آپ؟ کیا اس کے ساتھ یونیورسٹی کی لائبریری میں قید ہو چکی تھی؟ اور کیا آپ کا یہ بھتیجا شادی کرے گا جو کہ اب بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے، جس کی وجہ سے میری بیٹی بدنام ہو چکی ہے؟ وحید صاحب نے تلخ لہجے میں کہا، بالکل کروں گا۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر کمال کوئی بات کرتے جازب جلدی سے بولا اور پروفیسر کمال نے اسے بے یقینی سے دیکھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو ہوش میں تو ہے؟ ایسی بات اس طرح جلدی میں نہیں ہوتی۔ پلیز پہلے جا کر گھر میں بات کریں گے پھر فیصلہ ہوگا۔ پروفیسر کمال نے ڈپٹتے ہوئے کہا، میں بالکل ہوش میں ہوں چاچو، اور یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی کیا، اور سوچنے سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک پل کافی ہوتا ہے انکل۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ وہ جلدی سے بولا تو احمد نے بے یقینی سے اس حسن کے دیوتا کو دیکھا جس پر ہزاروں لڑکیاں فدا تھی، مگر وہ چن بھی تو کس کو رہا تھا؟ اس جیسی عام سی چنمی رنگت کی ایمن وحید کو۔ اس نے 2 3 بار پل کے جگہ کا خود کو یقین دلانا چاہا کہ یہ حقیقت ہے کہ خواب ہے، کہ وہ شخص اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار ہے جو کہ کئی لڑکیوں کا خواب ہے، کہیں نہ کہیں اس کا بھی، مگر وہ حقیقت ہی تھی۔ وہ شخص جو ہر لڑکی کا خواب تھا وہ آج اس سے شادی کے لیے تیار تھا، لیکن کیوں؟ اس بات کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وحید بے یقینی بھرے لہجے میں بولے، بالکل انکل، آپ اگر چاہیں تو میں بھی نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ جاسب جلدی سے بولا تو وحید صاحب نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نہیں، میں اس وقت یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ جو کر سوچ لیجئے اور پھر اپنی والدین کو لے کر آئیے گا، پھر میں یہ رشتہ دوں گا، کیونکہ میں بھی آپ کی چاچو کی طرح بات پر اتفاق کرتا ہوں۔ وہی صاحب نے کہا، شور، جیسا آپ کہیں میں تب ہی رشتہ لے کر آؤں گا۔ وہ تیز لہجے میں بولا تو پروفیسر کمال نے لب بھینچ کر اپنے راج دلاڑے کو تعصب سے دیکھا جو کہ آج انہیں بھی گما کر رکھ گیا تھا۔ پھر وہ لوگ اجازت لے کر گھر کے لیے نکلے اور پروفیسر کمال اسی کو گھورے جا رہے تھے۔ سچ سچ بتا، کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ وہ مشکوک لہجے میں بولے، کچھ نہیں چل رہا میرے دماغ میں نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، شادی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اگر تم نے اس سے شادی کی ہے تو اسے زندگی بھر نبھانا بھی پڑے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اس لڑکی کو خوش رکھو گے جس کے ساتھ تم ایک اسائنمنٹ بنانے کے وقت اس قدر کمفرٹیبل تھے؟ پروفیسر کمال نے سنجیدگی بھرے لہجے میں کہا، ہاں تو وہ سٹارٹ کی بات تھی نا، اگر اس کے بعد وہ مجھے اچھی لگنے لگی تو بس میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا، پلیز چاچو۔ اور جلدی سے بولا تو پروفیسر کمال نے اسے خنوس مشکوک نگاہوں سے دیکھا، تو سچ کہہ رہا ہے کیا؟
پروفیسر کمال کے لہجے میں عجیب سا تاثر تھا، جسے محسوس کر کے وہ سخت جنجلا سا گیا۔ ارے قسم سے 100% سچ ہے، وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ اب طاہر اور موم سے آپ نے بات کرنی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیسے مناؤ گے، لیکن کل تک وہ مان جانا چاہیے۔ ہم کل ہی رشتہ لے کر جائیں گے، میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ وہ جلدی سے بولا تو پروفیسر کمال نے سر بھرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر لی اور دل ہی دل میں اپنے بھائی جان اور بھابھی کو منانے کا پلان سوچ رہے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا ضدی بھتیجا جو ٹھان چکا ہے اب وہ پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ وہ لوگ گھر پہنچے اور ڈنر کے ٹائم اس نے جمال صاحب اور زیبا کو جازب کی خواہش کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ چونکے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہائی اسٹڈی کے لیے لندن جائے اور اس کے بعد آ کر اپنا بزنس سنبھالے، مگر یہ شادی کے چکر میں پڑنا چاہتا ہے۔ زیبا نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا، میں شادی کے بعد بھی یہ کام کر سکتا ہوں، اور میں نے بول دیا ہے تو بس بول دیا ہے۔ وہ دب کر بولا، میں ہرگز رشتہ لے کر نہیں جاؤں گی، اور ایک مڈل کلاس فیملی میں تو ہرگز نہیں۔ وہ ناگواری سے بولی تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے خواب ہے نا، وہ بھی خاک میں ملا دوں گا میں۔ میری شادی نہ ہوئی تو نہ تو میں ہائی اسٹڈی کے لیے جاؤں گا اور نہ ہی میں بزنس سنبھالوں گا۔ اس کی بات پر وہ سب لوگ پریشان ہو گئے، پھر وہ پورا ہفتہ سب کچھ سچ کر چکا تھا۔ نہ تو وہ کسی کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا تھا، نہ ہی یونیورسٹی کی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہا تھا۔ زیبا کو ہی بالآخر ہار ماننا پڑی، وہ ضدی تھا اور اپنی منوا کر ہی دم لیا۔ نہ چاہتے ہوئے زیبا رشتہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جس دن رشتہ لے کر گئی اگلے ہی دن دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہیں پہ پروفیسر کمال نے ایمن کی بڑی بہن طاہرہ کو دیکھا تو وہ بھی اپنا دل ہار بیٹھے۔ طاہرہ کی منموہنی صورت اور اداس آنکھوں نے پروفیسر کمال کا دل ہی لوٹ لیا تھا۔ وہ اسی وقت شادی کا فیصلہ کر چکے تھے اور ایک ہفتے کے بعد ان کی شادی لئی۔ گھر میں شور و شور شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ جازق تو عید کے بعد ہائی اسٹڈی کے لیے لندن جا رہا تھا، اس لیے شادی جلدی رکھی گئی تھی۔ آج پروفیسر کمال کی بارات تھی اور کچھ ہی دیر میں بارات ہوٹل پہنچی تو جازب کی متلاشی نگاہیں ایمن کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا ان کے نکاح کو، مگر ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک سائڈ پر بیزار سی شکل بنائے بیٹھا تھا جب یہ اس کی نظر سیریس اترتی ایمن پہ پڑی۔ اسکن اور گولڈن کلر کی پاؤں کو چھوٹی فراک میں شانوں پر دوپٹہ لیے اور بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کچھ سامان وغیرہ لے کر واپس سیڑھیاں چڑھتی اوپر روم کی جانے پڑ گئی۔ جازب بھی پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی تو جازب جلدی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ وہ سامان رکھتے ہوئے جیسے ہی پلٹی تو دروازے پر کھڑے جازب کو دیکھ کر ٹھٹکی اور دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ وہ شخص جو کچھ دن پہلے اسے سخت زہر لگتا تھا، وہ ایک دم سے نہ جانے کیوں اتنا اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتا دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو وہ پیچھے کو قدم دینے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ پیچھے دیوار سے لگ گئی۔ جازب پاس آتے دیوار پر ہاتھ رکھے اس پر جھکا تو وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ جازب مبہوت اسے دیکھ رہا تھا، جس کی گنمی رنگت میں حیا کی سرخی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتا اسے ساکت کر گیا، پھر وہ اس کے چہرے کے ہر ہر نقش کو چونتا اس کے لبوں تک آیا اور ان نرمی سے اپنی دسترس میں لیتے اس کی سانسیں ہی روک گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگے، مگر جازب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر اس کے سر کے پاس دیوار سے لگاتے اس پر شدتیں بڑھا دی۔ چھوڑے مجھے، وہ مزاحمت کرتے ہوئے اب سر دائیں بائیں مارنے لگی تھی۔ جازب نے ناگواری سے اسے دیکھا، کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو مجھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بولا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے لبوں کو چباتے ہوئے بولی، ان پر تم نہیں، صرف میں ہی غضب ڈال سکتا ہوں۔ وہ نچلے ہونٹ کو انگوٹھے سے مسلتے ہوئے بولا تو وہ شرم سے جیسے پانی پانی ہوتی تھی۔ جیسے پلیز، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اور نفی میں سر ہلاتے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی، تم میری بیوی ہو، یہ میرا حق ہے، تم مجھے میرا حق لینے سے نہیں روک سکتی۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے گمبھیر لہجے میں بولا، لیکن ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، یہ سب رخصتی کے بعد ہی۔ رخصتی صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، اصل چیز نکاح ہے اور مجھے تم پر پورا حق ہے، اور تم مجھے میرا حق لینے سے نہیں روک پاؤ گی۔ وہ کہتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے شدتیں برسانے لگا۔ اسے روکتی جا رہی تھی مگر جاگی تک تو جیسے جنون ستاری ہو چکا تھا۔ اس نے جازب کو زبردستی خود سے دور کرتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔
پھر وہ خود ہی اسے تھپڑ مارنے کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے شاکڈ سی کھڑی تھی۔ او آئی ایم سو سوری، اور مجھ سے پتہ نہیں کیسے ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ گھبرا کر بولی تو جازب نے غصے سے سامنے شیشے پر مکہ دے مارا۔ جھناکے سے شیشہ ٹوٹ کر اس کا ہاتھ زخمی کرتا چلا گیا۔ وہ متوحش انداز میں کانوں پر ہاتھ رکھتے رونے لگی۔ وہ دوبارہ سے چلتے اس کے پاس آئے، اس کے ایک آمر میں ہاتھ ڈالتا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ اس تھپڑ کی قیمت تم ضرور چکاؤگی، وہ سلگتے لہجے میں بولا، اور ایک کسیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈنگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تو وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی۔ پلیز پلیز میری بات سنو جازب، آپ کے ہاتھ سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے، میں آپ کی مرہم پٹی کر دیتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی، مگر وہ تو غصے سے پیچھے دھکیلتا پچھلی سائڈ سے ہوتا پارکنگ ایریا میں جا کر زن سے گاڑی کو اتارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ بوجھل دل سے اندر داخل ہوئی۔ دودھ پلائی کی رسم کے بعد طاہرہ کی رخصتی ہو چکی تھی، اور وہ رخصت ہو کر یزدانی ولا چلی گئی۔ وہ بھی گاڑی کروا کر اپنے والدین کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس نے کپڑے چینج کرنے کے بعد آتے ہی سب سے پہلے جازب کا نمبر ملایا تھا، مگر دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ جازب نے فریش ہونے کے بعد اپنے بجتے ہوئے موبائل کو دیکھا، مگر نمبر دیکھ کر اس کے اعصاب تنگے تھے۔ اس نے نمبر کاٹ کر موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ پلیز آئی ایم سو سوری جازب، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے وہ سب اچھا نہیں لگا، اسی لیے میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ آپ اگر چاہیں تو مجھے 3-4 لگا دیجیے، مگر پلیز مجھ سے رشتہ مت توڑیے گا۔ دوسری طرف سے آئی میسج کو پڑھ کر اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ پھر کال ملائی تو دوسری طرف سے فوراً کال اٹھا لی کی تھی۔ تو تمہیں یہ فکر ہے کہ میں رشتہ نہ توڑ دوں، ورنہ میری ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ بس صرف پرواہ ہے تو اپنے والدین کی عزت کی۔ تو فون اٹھاتے ہی تلخ لہجے میں بولا تھا، نہیں ایسی بات نہیں ہے جازب، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ سے دور جانے کے خیال سے یہ کہہ رہی ہوں، اور مجھے آپ کی فکر ہے، میں آپ کے بنا نہیں جی سکتی۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولی تو جازب کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو کل مجھ سے ملنے ہوٹل میں آؤگی؟ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، لیکن اکیلے میں ملنا ضروری ہے کیا؟ وہ لب کو چلتے ہوئے بولی، کیوں؟ اگر محبت ہے تو ڈر کس بات کا؟ اگر میں تمہیں چھوؤں گا تو گھبراہٹ کیوں؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کی مدر چاہتی ہیں کہ ابھی آپ کچھ بنے، اس طرح اگر ہم اپنا ریلیشن آگے بڑھائیں گے تو انہیں ہرٹ ہوگا۔ وہ جلدی سے بولی، بہانے تم سے جتنے مرضی کروا لو، سیدھی طرح سے کہو کہ تم چاہتی ہی نہیں ہو مجھے۔ وہ اسے باتوں کے جال میں الجھانے لگا تھا، اس کی ناراضگی سے مرتی ہی جا رہی تھی، اور معصوم سی بنت ہوا ابن آدم کی باتوں کے جال میں الجھتی چلی گئی۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ روم میں اکیلے ملنے چلی آئی تھی۔ اس کے قریب آ کر اس کے لبوں کو دسترس میں لیے اسے باہوں میں بھرے بیٹھ تک لایا تھا، اور پھر اس پر اپنی شدتیں برسانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ ہلکی پھلکی سی مزاحمت کرتی رہی، مگر اس کی ناراضگی کے خوف سے وہ اسے ٹھیک سے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ لیکن اس کی بڑھتی شدتوں سے وہ اپنے حواس کھوتی چلی گئی۔ وہ اپنا حق لینے کے بعد پرسکون سر سے باہوں میں لیے لیٹا، نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ جاسب، اگر کسی کے لیے پتہ چل گیا تو؟ وہ آہستہ سے بولی، تو کچھ نہیں میری جان، کیونکہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا، ہم دونوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، پلیز ریلیکس۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا تو پرسکون سی ہو گئی۔ آنے والے دنوں ان پڑھائی میں مصروف ہو چکی تھی، مگر جازب اس دن کے بعد اس سے بے رخی اختیار کر چکا تھا۔ اس کی مزاج سے بہت پریشان تھی۔ وہ جو کچھ دن پہلے اس کی قربت کے لیے مرا جا رہا تھا، اب اسے دیکھتے ہی راستہ بدل لیتا تھا۔ آج اس سے بات کرنے کا ٹھان کر ہی آئی تھی، اور اس کو ڈھونڈتی ہوئی کلاس روم میں آئی تو وہ سونیا کو باہوں میں بڑے اس پہ کھویا ہوا تھا۔ وہ ساکت و جامد سی دروازے کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ کچھ دن پہلے جن باہوں میں وہ تھی، آج اس کی جگہ کوئی اور تھی۔ اس کی بے وفائی اور دغا بازی کے خیال سے اس کی ٹانگیں بے زیان ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے ایک دم پلٹا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہ سب کیا ہے جازب؟ آپ میری جگہ کسی لڑکی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی، تمہاری جگہ کہیں نہیں ہے جازب کی زندگی میں۔ تم صرف ایک چیلنج تھی جس کو کسی بھی طرح جازب جیتنا چاہتا تھا، اور وہ جیت چکا ہے۔ تمہاری تو آنکھوں میں جازب دکھ رہا ہے۔ پھر سونیا بولتی جا رہی تھی اور وہ بے یقینی سے جازب کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اطمینان سے سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟
کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے جازب، پلیز ایک بار اس کی باتوں کی تردید کر دیجیے۔ ابھی جو آپ اس کے ساتھ وہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں نا، میں اسے بھی بھول جاؤں گی۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولی، او سویٹ ہارٹ، سونیا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا، 1% بھی نہیں۔ تم میں ایسا ہے کیا کہ تم سے محبت کی جائے؟ میں جو تمہارے پاس آیا ہوں نا، وہ سب ایک ناٹک تھا، بھول جاؤ سب کچھ۔ کچھ دنوں کے بعد ویسے بھی لندن چلا جاؤں گا، تو دھیرے دھیرے تم خود کو سنبھال ہی لوگی۔ کوئی اور لڑکا اگر پسند ہے تو مجھے بتا دینا، میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا اسے ساکت کر گیا۔ اس کی باتوں پہ مر ہی گئی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میرے ماما بابا مر جائیں گے، انہیں بڑی مشکل سے یہ خوشیاں دیکھی ہیں، پلیز اس طرح مت کیجیے، مجھے چاہیے نہ اپنائیے، جس طرح آپ محبت کرتے ہیں کیجیے گا، میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن پلیز مجھے مت چھوڑیے گا۔ اس کے قدموں میں بیٹھتی بھیک مانگنے لگی تھی۔ اٹس اوکے، اب جازب اتنا بھی ظالم نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہے کہ جب تک تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تب تک تمہیں اپنا نام دے سکتا ہے، پھر اس کے بعد چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی تمہارے بوڑھے ماں باپ کتنا عرصہ جئیں، 2 3 سال؟ کیوں جازب؟ سونیا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ سی اٹھی تھی، پھر اس کی آنسو ٹھٹک کے جب اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے سب لوگ اسے استہزائیہ انداز میں دیکھ رہے تھے، اور جازب کو ایسے سراہا جا رہا تھا گویا اس نے کوئی محاذ جیتا ہو، اور پروفیسر کمال تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیوار سے لگے سن پڑ گئے تھے۔ وہ بمشکل قدم اٹھاتی وہاں سے نکلی تو پروفیسر کمال تیزی سے اس کے پیچھے لپکے، اور رکشہ کروا کر کیسے گھر پہنچی اسے نہیں معلوم۔ پورا رمضان گزر چکا تھا، وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ جازب اور کمال کے بیچ کافی جھگڑا ہوا، اور جازب کو پہلی بار کمال نے تھپڑ مارا تھا، اور وہ تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا چاچو، غیر لڑکی کے لیے اپنے لاش ڈر لڑے کو تھپڑ مارا، بہت برا کروں گا آپ کی اس منہ بولی بہن کے ساتھ۔ وہ غصے سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر عید کے بعد جازب ہائی اسٹڈی کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے 2 مہینے کے بعد وحید صاحب اور خدیجہ بیگم کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ایمن تو جیسے ان کے مرنے سے ہی مر گئی تھی۔ وفات سے 3 دن کے بعد طاہرہ اسے زبردستی یزدانی ملا لے آئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد طاہرہ کو اللہ نے خوشخبری دی تو جیسے ایمن کی زندگی میں تھوڑی سی ہلچل ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت طاہرہ کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ اللہ پاک نے طاہرہ کو بیٹا اور بیٹی سے نوازا تھا۔ طاہرہ کو جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا وہ بانجھ تھی۔ ایمن ہر وقت سمل اور ارسلان کے پیچھے پیچھے رہتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ایمن نے جمال صاحب کے کہنے پر آفس جوائن کر لیا تھا۔ وہ اپنی ذہانت سے یزدانی انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا چکے تھے۔ 5 سال گزر چکے تھے، جاسف جیسے وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ ہائی اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے وہیں پر جاب کر لی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کو جاسف کی حرکت کے بارے میں پتہ چلا تو جمال صاحب اس سے کافی شرمندہ تھے۔ جمال صاحب نے اس سے بات تک کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ آج 5 سال کے بعد پاکستان آیا تھا اور ایئرپورٹ پر صرف زیبا ہی سے پک کرنے آئی تھی۔ ڈیڈ تو مجھ سے بہت ناراض ہے نا، اپنے اکلوتے بیٹے کو ریسیو کرنے تک نہیں ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ وہ جادوگرنی ہے نا، اپنے قابو میں کیا ہے سب کو، انگلیوں پر ناچتے ہیں تمہارے چاچو بھی اور ڈیڈ بھی۔ زیبا کے لہجے میں بیزاری تھی، طلب پینچ کر رہ گیا۔ وہ گھر پہنچا تو لان سے بچوں کے کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بچوں نے لاؤنج میں ادھم مچا رکھی تھی، ایک دوسرے پر کوشنز اچھال رہے تھے۔ وہ دشمن جان جو پچھلے 5 سال سے اس کے حواسوں پر چھائی تھی، کمر کے گرد دوپٹہ باندھے انہیں پکڑنے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ پلٹی اور جاسب کو دیکھتے اس کی ہنسی ایسے غائب ہوئی جیسے کسی نے نوچ کر پھینک دی ہو۔ اف اللہ، اس گھر میں کوئی ڈسپلن بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کس طرح کے بچے ہیں تمہارے۔ وہ طاہرہ پر چلانے لگی تو ایمن کے ماتھے پر ان گنت پھل پڑ گئے۔ آپ سے کوئی سمیٹنے کو تو نہیں کہہ رہا، اگر بچوں نے بکھیرا ہے تو بچوں کی ماسو ہے یہ سب سمیٹنے کے لیے۔ جس گھر میں بچے ہونا وہاں پر یہ سب ہوتا ہی ہے، مگر آپ کو تو موقع چاہیے اپنی دیورانی کو سنانے کا۔ ایمن نے تڑک کر جواب دیا تو جاسب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کس طرح بات کر رہی ہے تم موم سے؟ معافی مانگو، جاسب نے ناگواری سے کہا۔ کیوں معافی مانگو؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ آپ کی مدر کو معافی مانگنی چاہیے میری بہن سے، جو بلا وجہ ہی آتے ان پر چلانے لگی تھی۔ یہی تو کام ان کو آتے ہیں۔ عزت اگر کروانا چاہتے ہیں نا تو دوسرے کی عزت کرنا بھی چاہیے۔ وہ چبا چبا کر بولی، بس کرنا،
طاہرہ نے منمنا کر کہا۔ کیوں بچ کروں؟ یہ گیٹ صرف ان کا نہیں ہے آپیہ، کیوں ان سے دب کر رہتے ہیں؟ کتنی بار آپ کو سمجھایا ہے کہ جواب دینا سیکھیے اپنی جیٹھانی جی کو، کیونکہ اگر آپ کمزور پڑتے ہیں نا تو لوگ آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کو کچل کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ایک سچی نگاہ چاچی پر ڈال کر تلخ لہجے میں بولی، پھر بچوں کو کمرے میں جانے کا کہہ کر وہ سب سمیٹنے لگی۔ جازب لب بھینچ کر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد صوفے پہ بیٹھا اسی کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں مٹھاس ہوا کرتی تھی، مگر اب وہ جیسے آگ اگلتی تھی۔ اس سب میں قصوروار وہی تو تھا، اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بن گئی تھی۔ برسوں پہلے وہ ایک شرط کو جیتنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گیا تھا، مگر اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ دل لگی کرتے کرتے اپنے دل کو لگا بیٹھا تھا، اور پچھلے 5 برس سے بے چین تھا۔ دن رات صرف اس کا چہرہ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ دل نے کئی بار چاہا کہ ایک بار اس سے بات کر لو، مگر شرمندگی کے باعث وہ کبھی اس سے بات ہی نہیں کر پایا۔ دروازہ نوک ہونے پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا تو دروازے پر ملازمہ کھڑی تھی، جو اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اٹھ کر باہر آیا تو جمال صاحب نے اسے دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے گا کب تک آفس جوائن کریں گے، جمال صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اگلے دن پہلا روزہ تھا، اس نے کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا تھا، اس لیے بے سود ہو کر وہ سو رہا تھا کہ جبھی اس کا دروازہ زوردار نوک ہوا۔ اسے جھنجھلا کر اپنے کانوں پر تکیہ رکھا، مگر دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر جھنجھلاتا ہوا اٹھ کر دروازہ کھولتا، کچھ بولنے ہی والا تھا، مگر دروازے پہ کھڑی ایمن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ روزے کا ٹائم ہوا ہے، میں نے سوچا ثواب کا کام ہے، آپ کو اٹھا وہ تڑک کر بولتی بنا اس کا جواب سنے وہاں سے پلٹ کے وہ گہرا سانس بھرتا واش روم کی جانے بڑھا، اور منہ ہاتھ دھو کر وہ نیچے آیا تو جمال صاحب اور کمال نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم روزہ رکھو گے؟ کمال نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کیوں؟ میں مسلمان نہیں ہوں کا؟ وہ نگاہیں چرا کر بولا۔ اچھا تو تم مسلمان بھی ہو، یہ بات تمہیں اب پتہ چلی؟ زندگی کے 28 برس تو ایسے ہی گزار دی تم نے، کبھی زندگی میں روزہ رکھا کیا ہے تم نے؟ جمال صاحب نے بھی طنز کے تیر برسائے تھے، اتنے جلا کر ایمن کو دیکھا جو کہ مسکراتے ہوئے سحری کر رہی تھی۔ ابھی رضا بند ہونے میں تقریباً 15-20 منٹ باقی تھے تو وہ بھی چائے کے لیے لان میں چلی گئی۔ سحری سے فارغ ہونے کے بعد وہ بھی چائے کا مگ تھامے ایمن کے پیچھے لان میں آیا۔ تمہیں شاید معلوم تھا کہ میں روزہ نہیں رکھتا، پھر مجھے اٹھانے کا مقصد؟ مجھے دیکھنا چاہتی تھی کیا؟ اس کے ساتھ جھولے میں بیٹھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ جی نہیں، میں آپ کی صبح صبح انسلٹ کروانا چاہتی تھی، جو کہ ہوئی بھی۔ بہت سکون محسوس ہوا مجھے، وہ دل جلانے والے انداز میں بولی تو حقیقتاً اس کے دل جگر بھی بڑے سب جل گئے تھے۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چائے کا مگ غصے سے زمین پر مارتے ہوئے دھاڑا۔ مجھ سے اس طرح کی بات کی نا تو منہ توڑ دوں گی۔ وہ بھی جواباً مگ کو زور سے زمین پر مارتے ہوئے اسی کے انداز میں بولتی اسے مزید غصہ دلا گئی۔ اس کے بعد اسے جکڑ کر خود کے قریب کرتے اس کے لبوں کو دسترس میں لے گئے، اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے دونوں بازوؤں کو جکڑے اس کے لبوں پر اپنی شدتیں بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے حلق میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو آہستہ سے پیچھے ہوا تو وہ جلدی سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور دروازہ بند کرتے اس کے پشت سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی سسکیوں سے رونے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ وضو کرنے کے ارادے سے واش روم میں آئے تو اس کی نگاہیں اپنے ہونٹ پر موجود زخم پر پڑے تو دل سے جیسے پیسے ہی اٹھنے لگی تھی۔ خون صاف کر کے باہر آ کر نماز پڑھنے لگی۔ اگلے دن وہ بنا کسی کے اٹھائے سحری کے وقت اٹھ چکی تھی، اور وہ دشمن جان سامنے چیئر پر بیٹھا کھانا کھا رہی تھی۔ جازب کا دل اسے دیکھنے سے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب سے دوبارہ اس کے لبوں کا ذائقہ چکھا تھا تو دل میں سے چھونے کی طلب بڑھ گئی تھی۔ سحری کے بعد اس نے کچھ دیر آرام کیا، پھر آفس کے لیے نکل گیا۔ اور جب وہاں پہنچا تو ایمن کو جمال صاحب کے مینیجر کے ساتھ ہنستے دیکھ کر جیسے اس کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ پورا دن سب کے ساتھ ہنس بول رہی تھی، مگر اس سے تو بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ رات کو افطاری کے بعد وہ اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر بیڈ سے اتری۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ جائیے یہاں سے، ورنہ کیا؟ اور اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے اس کے مقابل آتے ہوئے بولا۔ اس کی جھلستی سانسوں پر اپنے چہرے پر محسوس کر کے ایمن کی دھڑکن جیسے رک رک کر چل رہی تھی۔
ورنہ میں کمال بھائی کو اور ڈیڈ کو آواز دے کر بلا لوں گی۔ اپنے لب چباتے ہوئے بولی تو اسے کھینچ کے وارڈروب سے لگاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانکنے لگا، جہاں پر اب خوف ٹپک رہا تھا۔ چلو بلاؤ، جس کو بلانا ہے بلاؤ۔ کیا ہوا؟ آپ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ دیوار میں زور سے مکہ مارتے ہوئے دہاڑا تو ایمن کی آنکھیں چھلک اٹھی تھی۔ اس کے بہتے آنسو دیکھ کر جازر کا غصہ جھاگ کے مانے بیٹھ گیا۔ اس کی رخسار پر جھکتا اپنے لبوں سے اس کے آنسوں کو چومتا اسے ساکت کر گیا۔ I'm sorry، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ تم سے اس طرح بات نہ کرو، لیکن تم مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے گمبھیر لہجے میں بولا تو اس نے ایک سسکاری برتے اپنے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رہتی۔ پھر کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے خود میں بھیج گیا۔ اس کے یوں کرنے پر رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ کیوں کیوں آخر کیا کمی تھی مجھ میں؟ کہ میں اتنی بدصورت تھی کہ آپ نے مجھے اپنی محبت کے بھی قابل نہیں سمجھا؟ جو وقت میرا تھا، جس وفا کی حقدار میں تھی، جو کوالٹی ٹائم آپ نے میرے ساتھ سپینڈ کیا، وہ آپ نے کسی اور کو دیا؟ کیوں؟ وہ اس کی شرٹ کو دبوچے ہچکیوں کے درمیان بولتی اسے تڑپا کے اور اس کو خود میں بھیجتے اس کا سر سہلانے لگا۔ اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ سوری، میں خود بھی بہت بے چین رہا ہوں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک شرط کی خاطر تمہارے دل سے کھیل دیا، جبکہ اس کے ساتھ میرے دل کا بھی نقصان ہو گیا۔ نہ جانے یہ دل لگی کب میرے دل کو لگ گئی، میں خود نہیں سمجھ پایا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی کسی لڑکی کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ باری باری اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اسے زور سے پیچھے دھکا دے گی۔ سب جھوٹ، اب بھی آپ کو مجھ سے کوئی مطلب ہی ہوگا جس کی وجہ سے آپ میرے پاس آ رہے ہیں۔ شاید یہ آپ کے گھر والے آپ کو بلا نہیں رہے تو اسی لیے آپ مجھے یوز کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک بار آپ پر یقین کر چکی ہوں، اب کبھی نہیں کروں گی۔ اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، نہیں، خدا کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز میرا یقین کرو۔ میں تمہاری خاطر خود کو بھی بدل رہا ہوں، وہ سب کر رہا ہوں جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بے قراری سے بولا تو وہ استہزائیہ انداز میں ہنستی چلے گی۔ کس کو پاگل بنا رہے ہیں آپ؟ جب آپ نے ایک شرط کو پورا کرنا تھا تب بھی آپ نے وہ سب کیا جو آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ میرے گھر میں آ کر میرے والد صاحب کے ساتھ بہت اچھے بنے اور وہ آخری وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ ان کی بیٹی کا مستقبل بہت سیکیور ہے، کیونکہ آپ میرے ہمسفر ہیں۔ ایک ایسا ہمسفر جس نے ایک باپ کو بیٹی پر ظالمانہ فیصلہ کرنے سے روک دیا، ایک ایسا شخص جس نے بنا کسی مفاد کے ان کی بیٹی کو اپنایا۔ خود جانتے ہی نہیں تھے کہ آپ نے تو ان کی بیٹی کو ایک طوائف کی طرح یوز کیا ہے، جیسے ایک طوائف کچھ پل کی تسکین کے لیے خریدی جاتی ہے، ویسے ہی آپ نے مجھ سے تسکین حاصل کی۔ فرق یہ تھا کہ طوائف کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بستر پر سونے والا مرد اسے پیسے دے گا، مگر میرا شوہر تو نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو استعمال کر کے میرے ساتھ ایک رات گزار چکا ہے۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کو زور سے مسکتے ہوئے بولی، خبردار، تم نے اپنے لیے اس قدر بیہودہ لفظ استعمال کیا تو تمہارے ساتھ وہ گزاری ہوئی رات میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں اسی رات کے حسار میں آج تک قید ہوں۔ ان 5 سالوں میں اس غربت کے لمحات کو یاد کر کے تڑپا ہوں، پلیز میرا اعتبار کرو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے عاجزانہ انداز میں بولا، کبھی نہیں کروں گی۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے نا تو اس بے نام رشتے کو ختم کر دیجیے، کیونکہ آپ کا ساتھ مجھے گھٹن دیتا ہے۔ آپ جب چھوتے ہیں نا مجھے گھن آتی ہے خود سے، ایسا لگتا ہے کہ میرا وجود میلا ہو گیا ہے۔ اس کی سینے پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ کر بولی تو وہ ساکت سا اسے دیکھے گا اور ایک خاموش آنسو بہہ کر اس کے بیڑ میں جذب ہو گیا تھا۔ اتنی نفرت کرنے لگے مجھ سے کہ میرے چھونے سے بھی تمہیں گن آنے لگی ہے؟ وہ کرا برے لہجے میں بولا، نفرت بہت چھوٹا لفظ ہوگا، کاش کی نفرت سے بڑھ کر کوئی لفظ ہوتا تو میں استعمال کرتی۔ اس کے الفاظ جیسے جاسب کا دل ہی ویران کر کے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے جلد ہی چھوڑ دیں گے۔ وہ اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے سے نگاہیں پھیرتی ہوئی اسپاٹ لہجے میں بولی، اس کے کندھوں سے جکڑ کر اسے اپنے قریب کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا، تم میرے نام سے اپنا نام میرے مرنے کے بعد ہی جدا کر پاؤ گی۔ وہ آگ برساتے لہجے میں بولا،
اور پھر اسے چھوڑتا ہوا لمبے لمبے ڈنگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ تو وہیں زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم کمزور نہیں پڑ سکتی ایمن وحید، تم بھی ایک گوشت پوست کے انسان ہو۔ کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ دل لگی کرے گا اور تم اسے معاف کر دو گی؟ ایسا کبھی نہیں کرو گی۔ تمہاری بھی کوئی عزت نفس ہے، تم اسے کچل نہیں سکتی۔ وہ اپنے نرم پڑتے دل کو باور کروانے لگی تھی۔ پھر وہ بے چین سی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد پورا ہفتہ وہ اسے منانے کے لیے جتن کرتا رہا۔ کبھی وہ اس کے لیے کچرے لا رہا ہے تو کبھی اس کے لیے بھوکے۔ ہر صبح اس کے تکیے کے پاس تازہ پھول ہوتے تھے اور غصے سے انہیں اس کے سامنے کھڑکی سے باہر پھینک دیتی تھی۔ اور جاسر جمال جو ذرا سے ضبط نہیں کرتا تھا، اس کی ہر بے اعتنائی کو سر آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا۔ نہ جانے اس کے اندر یہ ضبط اور صبر کہاں سے آ گیا تھا۔ وہ سرتا پا بدل چکا تھا۔ سب نے اس کے بدلاؤ کی وجہ سے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا تھا، مگر ایمن کا دل نہیں پگھل سکا تھا۔ آج دوسرا اشرا بھی مکمل ہو چکا تھا اور کل 21واں روزہ تھا۔ افسردہ سا اندھیرے ٹیرس پر کھڑا نہ جانے کیا کھوج رہا تھا۔ پھر وہ چائے بنانے کے ارادے سے باہر آیا۔ جیسے ہی کچن میں داخل ہوا تو ویسے وہاں کھڑی ایمن کو دیکھ کر جیسے روح تک مسرور ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کے ہی جلدی سے باہر نکلنے لگی، مگر وہ آگے ہوتا اس کا راستہ معصور کر گیا۔ ہٹیے میرے سامنے سے، کتنی بار آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ بار بار میرے راستے میں مت آیا کریں۔ وہ انتہائی غصے سے بولی، مت کرو ایسے، تمہاری یہ دوری مجھے مار دے گی۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولا، اچھا ہے آپ مر جائیں، کم از کم میری جان تو چھوٹ جائے گی آپ سے۔ وہ صفاقی سے بولی تو وہ جیسے ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ آمین، اللہ تمہاری یہ خواہش پوری کرے۔ خدا کرے کہ کل کا سورج مجھ پر کبھی نہ آئے۔ آج تاک رات ہے، امام مسجد بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو۔ اس رات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تمہاری یہ دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ افسردہ سی مسکراہٹ سے ٹوٹے پھوٹے سے لہجے میں بولا تو اس بار سن ہونے کی باری ایمن کی تھی۔ اس کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جیسے ایمن کا دل رک سا گر گیا تھا۔ اور بنا کچھ بولے تیزی سے وہاں سے اپنے کمرے میں آئی اور بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ نہیں اللہ میاں، میری اس دعا کو کبھی قبول مت کیجیے گا۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں کتنی پاگل ہوں، ایسے ہی بول دیتی ہوں کچھ بھی، پلیز انہیں کچھ نہ ہو۔ اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے دل ہی دل میں تڑپ کر بولی تھی۔ پھر اگلے دن وہ پورا دن بے چین سی رہی تھی۔ عصر کے ٹائم جمال اور کمال صاحب جو کر آئے تو جاسر صاحب نہیں تھا۔ روزہ کھلنے میں کچھ ہی دیر باقی تھی کہ تبھی جمال صاحب کے نمبر پر پولیس انسپیکٹر کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ جاسر کا بہت زبردست ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی سب کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ایمن تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ لوگ ہاسپٹل پہنچے مگر ایمن کو تو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ ڈاکٹر نے جب باہر آ کر بتایا کہ جان کو خطرہ ہے تو ایمن کے رہے سے حواس بھی کھو گئے تھے اور وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گرتی چلی گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو بیڈ پر لیٹی تھی۔ مجھے جاسر کو دیکھنا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ نہیں دیکھ سکتے ابھی، وہ بالکل ٹھیک ہے، طاہرہ نے کہا، مگر وہ ہنوس نگاہیں چرا رہی تھی۔ مجھے ابھی ملنا ہے، جب تک میں انہیں دیکھوں گی نہیں میری تسلی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکلی۔ ڈیڈ کہاں ہے جاسر؟ دکھائیے وہ کیسے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ایمرجنسی وارڈ میں ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے مگر وہ شاید کوما میں جا چکا ہے۔ جمال صاحب بیگے لہجے میں بولے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ بتائیے نا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ بھیا آپ ہی کچھ بولیے نا۔ وہ کمال کا بازو تھام کر بولی تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم دعا کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نم لہجے میں بولے تو وہ پیچھے ہوتی بھاگتی ہوئی ایمرجنسی وارڈ میں آئی۔ سب کے روکنے کے بعد وہ اندر گئی اور پٹیوں میں جکڑے اس کے وجود کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رو دی۔ پلیز جاسر، آنکھیں کھولیے نا، اس طرح مت تڑپائیے مجھے، میں آپ کے بنا مر جاؤں گی۔ اس کا ہاتھ تھام میں وہ تڑپ تڑپ کر رو دی۔ اس کی تڑپ دیکھ کر نرسز اور ڈاکٹرز کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی اور جاسر کی آنکھ کے کنارے سے آنسو ٹپک کر اس کی کن پٹی میں جذب ہو۔ پلیز ان کے سامنے روئیے مت، وہ آپ کی سب باتیں سن رہے ہیں اور دیکھیے آپ کے رونے پر وہ خود بھی رو رہے ہیں۔ آپ انہیں موٹیویٹ کیجئے تاکہ وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹے۔ ڈاکٹر نے کہا تو وہ جلدی سے آنسو صاف کر کے اسے یوں ہوش و حواس سے بہکانا لیتے 6 دن ہو چکے تھے۔ آج 27ویں کی رات تھی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے اس کی زندگی مانگ رہی تھی۔ پھر وہ اس کے پاس آ کر دعائیں مانگ کر
اس پر پھونکے مارنے لگی۔ پلیز جازب، بس کر دینا، مجھے آپ کے ساتھ عید منانی ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے آج پھر سے سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ اچانک سے جاسب نے اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ چونک کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو وہ اس پر جھک گئی۔ پھر وہ چلا کر ڈاکٹر کو پکارنے لگی اور ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا، ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہے کہ میں نے کسی انسان کو یوں کوما سے باہر آتے دیکھا ہے۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی محبت کا نتیجہ ہے، ڈاکٹر نے کہا تو اس کا دل جیسے اللہ کے حضور سجدہ شکر کرنے لگا تھا۔ اگلے دن سے مکمل طور پر ہوش ہو چکا تھا، مگر ابھی ٹھیک سے بول نہیں پاتا تھا اور نہ ہی خود سے اٹھ کر بیٹھ پاتا تھا۔ لیکن 2 دن کے بعد وہ کافی زیادہ بہتر تھا، تھوڑا تھوڑا بولنے بھی لگا تھا۔ اب بھی وہ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو کہ اسے سوپ پلاتے آج بھی نون سٹاپ بولے جا رہے تھے، پتہ ہے کل عید ہے اور میں نے ابھی تک شاپنگ نہیں کی، مجھے لگا تھا کہ مجھے میرا شوہر شاپنگ کروائے گا۔ وہ منہ بسور کر بولی، میں نے چاچو کو کہہ دیا ہے، انہوں نے میری پسند کی ڈریسز تمہارے لیے منگوا لی ہے، کل میری پسند کا سوٹ پہن کر آنا۔ وہ آہستہ سے بولا، سچی؟ ہاؤ رومانٹک۔ وہ چہک کر بولی، ویسے ضروری نہیں کہ آپ یہیں پر ڈریس پہن کر آئیے گا، اب آپ گھر بھی پہن کر انہیں دکھا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب آپ مجھے چھٹی دینے والے ہیں؟ جاسب نے کہا، بالکل مسٹر جاسب، اور یہ میں صرف آپ کی وائف کی وجہ سے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا بہت زیادہ دھیان رکھ رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گھر میں بھی اس سے زیادہ اچھے سے دھیان رکھیں گی۔ بیسٹ آف لک اینڈ عید مبارک، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں بھی کھل کر مسکرا دیے۔ کچھ دیر میں وہ جاسب کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ ابھی جاسب ٹھیک سے چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، اس کے لیے نیچے کمرے میں ہی شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے دن صبح اس نے جاسب کو تیار کر کے باہر لاؤنج میں چھوڑا اور سب لوگ عید کی نماز ادا کرنے چلے گئے۔ وہ بھی تیار ہونے کے لیے اپنے روم میں آ گئی۔ کتنے عرصے کے بعد آج وہ پورے دل سے تیار ہوئی تھی۔ بلیک کلر کی لونگ مکسی میں ریڈ کلر کا دوپٹہ لیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو تب تک سب لوگ عید کی نماز پڑھ کر آ چکے تھے۔ جاسب کی نگاہیں تو اس پر ٹک چکی تھی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، پلیز ذرا آنکھیں بند کرنا، پروفیسر کمال نے کہا تو اس نے جھٹ سے آنکھیں بند کی۔ اب تم کھول سکتے ہو۔ اس نے اپنے پاس جاسب کی آواز سنائی دی تو اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جاسب اس کے سامنے اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھتے گئی اور پھر چیخ مارتی اس کے گلے لگ گئی۔ جاسب نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے خود میں بینچ لیا تھا۔ عید کا روشن دن ان دونوں کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر آیا تھا۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے گا۔